بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک بارگاہ رسالت میں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ کا حکم ہے نماز قائم کرو. یہی دو لفظ سمجھ میں آنا چاہیے. ایک ہے اقیمو، دوسرا ہے الصلاۃ. ملا کے کہو تو اقیموا الصلاۃ. حکم ہے قائم کرو. صحابہ نے قائم کیا، تابعین نے قائم کیا، مجتہدین نے قائم کیا، غوث جیلانی نے قائم کیا، داتا لاہوری نے قائم کیا، خواجہ اجمیری نے قائم کیا، زکریا ملتانی نے. یہ تو صرف پڑھتے ہیں. قائم کیا علی مرتضیٰ نے کوفے میں، قائم کیا امام حسین نے کربلا میں. یہ تو صرف پڑھتے ہیں. اللہ نے کہا قائم کرو تو پھر قائم کرو. اصل میں پڑھنا آسان ہے، قائم کرنا مشکل. تو جو آسان ہے وہ لے کر 40 دن کے لیے چلے گئے. پڑھنا اتنا آسان ہے، نماز کا پڑھنا دنیا میں سب سے آسان کام ہے. اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ عبداللہ ابن ابی بھی پڑھ پاتا. رسول پاک کے پیچھے منافق بھی پڑھتا تھا. اتنا آسان ہے کہ حضرت علی کا قاتل بھی پڑھنا جانتا. نماز پڑھنا اتنا آسان ہے کہ یزید کو بھی معلوم، لیکن قائم کرنا حسین سے پوچھو. عبد الرحمن ابن ملجم کو نماز پڑھنا آتا تھا، مگر قائم کرنا حیدر کرار سے پوچھو. تو آسان کام لے کے بھاگ گئے اور مشکل کے لیے اہل سنت. واقیمو، اللہ کے حکم پہ غور کرو. اقامت صلاۃ کا مطالبہ ہے. اسٹیبلش 5 times prayer. The order for establishment. قائم کرو. اور قائم کرنے کے لیے 2 بات ضروری. اگر 2 میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو کوئی مائی کا لال قائم ہی نہیں کر سکتا. 2 بات ضروری. ایک تو پڑھنا ضروری، پڑھے گا نہیں تو اسٹارٹ ہی نہیں ہوگی، قائم کیسے ہو. اور دوسری بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ پڑھی ہوئی نماز کا بچانا ضروری. بچائے گا نہیں تو بچے گی نہیں.
اور جب بچے گی نہیں تو قائم کیسے ہوگی؟ تو نماز کا پڑھنا بھی ضروری ہے، اسے بچانا بھی. حافظ قرآن بننے کے لیے رٹنا بھی ضروری ہے، اور جتنا رٹ لو اسے رکھنا بھی ضروری ہے. پڑھتا جائے بھولتا جائے، پڑھتا جائے بھولتا جائے، حافظ کب بنے گا؟ ایک آدمی راولپنڈی میں 1,00,000 روپیہ روز کماتا ہے. امیر ہے کہ غریب؟ 1.5 لاکھ روز خرچ کرتا ہے. امیر ہے کہ غریب؟ ہمیں وہ غریب نہیں، غریب کی عزت ہوتی ہے، وہ تو پھٹیچر ہے. 1,00,000 کمانے والا اگر 1.5 لاکھ گنواتا ہے تو 50,000 کا نقصان ہو رہا ہے. 1,00,000 کی کمائی سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ کمانا تو جانتا ہے، بچانا نہیں جانتا. تو امیر بننے کے لیے کمانا بھی ضروری ہے، بچانا بھی ضروری ہے. عالم بننے کے لیے علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، حاصل کردہ علم کو بچانا بھی ضروری ہے. تو نمازی بننے کے لیے نماز کا پڑھنا بھی ضروری ہے اور نماز کو بچانا بھی. عبادت کرنا ضروری ہے تو اسے بچانا ضروری ہے. روزہ رکھنا ضروری ہے تو اسے بچانا ضروری ہے. حج کرنا ضروری ہے تو اسے بچانا ضروری ہے. سجدہ کرنا ضروری ہے تو اسے بچانا. کیا سجدے ضائع ہو سکتے ہیں؟ کیا سجدہ برباد ہو سکتا ہے؟ کیا رکوع برباد ہو سکتا ہے؟ کیا عبادت برباد ہو سکتی ہے؟ کیا بندگی برباد ہو سکتی ہے؟ کیا نازبندی برباد ہو سکتی ہے؟ کیا سپردگی برباد ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کی عبادت برباد ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کا ذکر کیا ہوا برباد ہو سکتا ہے؟ ابھی سکتا ہے پوچھ رہا تھا کہ اتنے میں اسلامی تاریخ نے منہ پہ تماچا مارا. آج بھی تو بھول گیا؟ عبادت برباد ہو چکی ہے، سجدے برباد ہو چکے ہیں، عبادت اور ریاست برباد ہو چکی ہے، سجدہ بھی برباد ہو چکا ہے. میں نے پوچھا کس کا؟ کس کا؟ تو اسلام نے یاد دلایا حضرت اعظم کے سامنے جو اکڑا تھا اس کا. $60 million years, near about 60 million years, he devoted his best life in the worship of Allah Almighty. 6 کروڑ برس تک ہے کسی کے پاس اتنا لمبا ریکارڈ؟ 6 کروڑ برس تک خدا کی عبادت کرتا رہا. سجدہ اگر اس کے سجدوں کو لے کر کے زمین پر بچھایا جائے تو رائی رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی کہ سجدہ نہ پڑ جائے. انکاؤنٹیبل سجدہ، بے شمار عبادت، 6 کروڑ برس تک عبادت. عبادت پر عبادت، عبادت پر عبادت، ذکر پہ ذکر، ذکر پہ ذکر، ذکر پہ ذکر، تسبیح پہ تسبیح، تسبیح پہ تسبیح. بچا نہیں، جاہل نہیں تھا، ان پڑھ نہیں تھا، بے علم نہیں تھا. اور مجھ سے زیادہ تو اس کی وسعت علمی کو یہ مانتے ہیں. خدا جانے کیا ابلیس سے عقیدت کہ پیغمبر اسلام کی وسعت علمی سن کر بخار آ جائے اور ابلیس کے حق میں اقرار چھاپتے ہیں. زبردست علم والا، معلم الملکوت، ٹیچر آف اینجلز، عوام ملائکہ کو درس دینے والا، اتنا بڑا علامہ، پوزیشن. کوئی عالم تو بہت بڑا ہوتا ہے لیکن جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے.
عالم بہت بڑا ہے لیکن فٹ پاتھ پہ لیٹا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا اس کا معاملہ نہیں تھا. جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلا. He was not needy to take permission like me. ہم جلسے کے لیے پرمیشن لیتے ہیں, وہ بغیر پرمیشن کے ایڈمیشن لیتا ہے. دروازہ کھلا تھا, اللہ جانے کیا کرتا تھا, اندر جاتا تھا, جھولے پر بیٹھتا تھا, خدا جانے کیسا بیٹھتا تھا, پیر لٹکا کے بیٹھتا تھا یا پلتھی مار کے بیٹھتا. ملتا تو پوچھتا تو کیسا بیٹھتا تھا کہ تجھے سوٹ نہیں کیا. Get out from paradise going hell. یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا کہ نہیں؟ ہمیشہ کے لیے. ارے بھائی کسی کو شیطان سے عقیدت ہو ابھی بتا دے وے, میں ٹاپک چینج کر دوں. میں جو کہہ رہا ہوں اس کو کہہ رہا ہوں جو آدم کے سامنے اکڑا تھا. اگر کسی نے کہا کہ مجھے کہہ رہے ہیں تو میں سمجھ جاؤں گا انڈر گراؤنڈ تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے ہمیشہ کے لیے باہر کر دیا. اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا بلنڈر کیا تھا؟ عبادت میں ٹاپ, علم میں کلائمیکس, پوزیشن میں جنت آنا جانا. کمی کیا تھی؟ خطا کیا تھی؟ غلطی کیا تھی؟ نبی کی تعظیم سے انکار. قرآن میں ہے اِذْ قَلَّ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ تعظیمی بجا لاؤ. سب سجدے میں چلے گئے, فَسَجَدُوا, سب سجدے میں چلے گئے, إِلَّا إِبْلِيسَ. تو آدم کی تعظیم سے انکار کرنے پر ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا. اب شیطان سے بچنا ضروری ہے کہ نہیں؟ بچاتے بچاتے تم اپنے ملک کو یہاں تک لائے ہو. اب شیطان سے بچاتے بچاتے آگے بھی لے جاؤ. شیطان سے تم بچنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ آپ حضرات کو خواہش سے بچنے کا طریقہ بتا دوں. اب میں بچو گے کیسے اگر پہچانتے نہیں؟ بچنے کے لیے پہچاننا ضروری ہے. اب جانتے ہیں پیشاب پیخانے سے آپ کیوں بچ گئے؟ پہچانتے ہیں. سال بھر کا لڑکا نہیں پہچانتا, نہیں بچتا. 6 مہینے کے بچے کو پہچان نہیں ہے تو وہ نہیں بچتا. سانپ سے بچنا ہے تو سانپ کو پہچانو, بچھو سے بچنا ہے تو اسے پہچانو, زہر سے بچنا ہے تو زہر کو پہچانو, دشمن سے بچنا ہے تو اسے پہچانو, اور شیطان سے بچنا ہے تو اسے بھی پہچانو. آؤ 2 جملے میں پہچانوا دوں. نبی کے گھر والے بہت جلدی پہچانوا دیتے ہیں. جب خدا نے اس سے کہا کہ میری عبادت کرو, میری عبادت, ایک بار اللہ نے کہا کہ میری عبادت کرو تو وہ عبادت پر عبادت, ذکر پہ ذکر, ذکر پہ ذکر, تسبیح پہ تسبیح, تسبیح تسبیح, پاکی پہ پاکی, پاکی پہ پاکی, سجدے پہ سجدہ, سجدے پہ سجدہ, تقوی پہ تقوی, تقوی پہ تقوی. 6 کروڑ برس اللہ نے کہا میری عبادت کرو تو 6 کروڑ برس عبادت کیا. اور جب اللہ نے کہا کہ آدم کی تعظیم کرو تو 1 سیکنڈ نہیں کیا. توجہ چاہوں گا. عبادت کہا تو 6 کروڑ برس کیا, اور تعظیم نبی کہا تو 1 سیکنڈ نہیں کیا. ہم پہچان گئے. ہم پہچان گئے.
آپ نے پہچانا کہ نہیں؟ پہچان یہ ہے، پہچان یہ ہے، شیطان کی پہچان یہ ہے، عبادت کہو تو کرے گا، تعظیم کہو تو نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا کہ میری عبادت کرو تو 6 کروڑ برس، 6 کروڑ برس، 6 دن نہیں، 40 دن نہیں، 6 مہینہ نہیں، 6 سال نہیں، 70 سال نہیں، 80 سال نہیں، 6 کروڑ برس۔ لیکن جب نبی کی تعظیم کا حکم دیا تو 1 سیکنڈ بھی نہیں کیا۔ یہی پہچان اس کے جماعت کی بھی ہے، ان سے بھی عبادت کہو تو کریں گے، نماز کہو تو پڑھیں گے، روزہ کہو تو رکھیں گے، حج کہو تو کریں گے، زکوٰۃ کہو تو دیں گے، اور نماز کے لیے شہر شہر، نگر نگر، گاؤں گاؤں، گھر گھر، مسجد مسجد، دروازہ دروازہ، چاہے جہاں دوڑاؤ تیار ہیں، عبادت کے لیے آج بھی تیار ہیں۔ لیکن نبی کی تعظیم کی بات کرو تو یہ بھی انکار کر دیتے ہیں، یعنی جتنے پہ وہ تیار تھا اتنے پہ یہ بھی تیار ہے، اور جہاں اس کا انکار ہے وہی ان کا انکار ہے، تو جو اس کا رزلٹ ہے وہی ان کا رزلٹ ہے۔ یہ میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے دینا مت، میں نے ایک گلاس پانی مانگا، جیسے وہ گلاس لے کر میرے پاس آیا، میں نے کان میں اس سے پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ وہ نل کا ہے، کنویں کا۔ اچھا، میں نے پی۔ ایک گھنٹے کے بعد پھر میں نے کہا بھئی ایک گلاس پانی لاؤ، تو دوسرے بزرگ آئے اور انہوں نے کان میں ایک بات کہی، گلاس دیا پانی کا، میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے قیام کیا، اور یہ قیام میرا تعظیمی ہے۔ تو قیام تعظیمی تو سبھی کو کرنا ہے۔ جانتے ہو کیوں کہا؟ اسے کان میں میرے کہا زمزم ہے۔ میں نے سنا ہے وہ بھی کھڑا ہو کے زمزم پیتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ زمزم، آب زمزم، وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھا کہ نہیں؟ میں نے صحیح سنا ہے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا، نبی کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، پانی کے لیے ہو گئے، آب زمزم کے لیے کھڑے ہونے والوں، ساقی آب کوثر کے لیے۔ آخر آب زمزم کے لیے میں کھڑا ہوں۔ گنگا کا پانی دو میں بیٹھ کے پیوں گا، جمنا کا پانی دو میں بیٹھ کے پیوں گا، چاہے کاشی متھرا کا ہو تب بھی بیٹھ کے پیوں گا، کراچی کا پانی ہو تب بیٹھ کے پیوں گا، لاہور شریف کا ہو تب بیٹھ کے پیوں گا، ملتان شریف کا ہے بیٹھ کے پیوں گا۔ جیسے کسی نے کان میں کہا زم زم، کھڑا ہو گیا ہر دم۔
کیونکہ پانی سب پانی ہے، چاہے وہ زمزم ہو چاہے لاہور کے کنویں کا پانی ہو، کیونکہ کیمیکل انالیسس کرو تو ہائیڈروجن 2 اور آکسیجن 1 کی مناسبت سے جب بھی کوئی 2 گیس مل جائے گی پانی بن جائے گا. اسی لیے پانی کا کیمیکل فارمولا H2O، زمزم بھی H2O، لاہور کے کنویں کا پانی بھی H2O. پھر ایک بیٹھ کے ایک کھڑے ہو کے کہ یہ مت دیکھو کہ کون آیا ہے، یہ دیکھو کہاں سے آیا ہے. تو حرم سے پانی آیا، اس پہ گنگا جمنا قربان، جھیلم کی ندیاں قربان. لیکن بیت اللہ شریف میں چاہے زمزم میں آب زمزم ہے وہ آیا، وہ ہوتا نہیں. کھیت سے مزدور آیا، پانی اور گڑ باہر بھیج دیا پلا دو. پیر و مرشد کے یہاں سے کوئی آیا، استقبال بدل گیا، ویلکم چینج ہو گیا. تو یہ نماز بیجنگ، ماسکو اور واشنگٹن سے نہیں آئی ہے، معراج کی رات ہے، خدا کی ذات ہے، محب و محبوب کی ملاقات ہے، تجلیوں کی برسات ہے، میرے نبی کی ذات ہے، ان کا پاکیزہ ہاتھ ہے، اس میں تحفہ صلات ہے. پچاس وقت کی نماز 50 times a day اللہ نے دیا، مصطفیٰ نے لیا. اس کے بعد رحمت نے کیا کیا؟ موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی، یا آپس میں ایک بات ہوئی، یا رسول اللہ کتنا، ذرا انہیں جواب دے دیئے، بلا وجہ مجھے پریشان کر رہے ہیں دبا کر کے کہ میں ڈیوٹی پر ہوں، بیوٹی میں نہیں ہوں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ایسے بات میں بات ہوئی، میرے مطلب کی بات ہوئی. یا رسول اللہ 50 ٹائم، it is too much، کم کرائیے، آپ کی امت پہ بوجھ ہے، یہ ناقابل برداشت بار بن جائے گا. لوڈ کم کرا دیجیے، کچھ وزن کم کرا دیجیے. یعنی حضرت موسیٰ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ فرض کو کم کرانے کا دم اگر کسی میں ہے تو وہ حبیب خدا میں ہے. تو کیا آپ موسیٰ کلیم اللہ پہ بھی فتویٰ لگاؤ گے؟ ہم ایک سنت بڑھا نہیں سکتے، مصطفیٰ فرض گھٹوا سکتے ہیں. یہ عقیدہ ہے موسیٰ کلیم اللہ کا. اللہ کے رسول پہ بھی فتویٰ لگاؤ گے؟ کیسا پہچانا رسول کو رسول نے، کیسا پہچانا حبیب کو کلیم نے.
امت کا جیسے ہی ذکر کیا کہ امت پہ بوجھ ہے، اٹ از میکسیمم 50 بہت ہے، کم کرائیے، امت پہ بار ہے، امت کا خیال دلا دیا، اس لیے کہ جس رسول نے ماتھے کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا، انوار و تجلیات میں گم رہا، موسیٰ کلیم اللہ تمہارا احسان ہم نہیں بھولیں گے کہ اس موڑ پر آپ نے امت کا خیال دلا دیا، اور امت کا تصور آتے ہی رسول پلٹ گئے۔ تو ہمیں بتایا گیا ہے مدرسے میں کہ وہ 50 کو اللہ نے 45 کیا، موسیٰ نے کہا اور کم کرائیے، 45 سے 40 ہوا، پھر موسیٰ 40 ہو گیا، یا رسول اللہ اور کم کرائیے، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10۔ تو موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ یہ 10 جو ہے نا قیامت تک کے لیے آپ لے جا رہے ہو، اسے اور کم کرائیے تاکہ چھوٹنے نہ پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے اور 10 کو 5، اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اور کم کرائیے، کیونکہ یہ 5 آج آسان ہے، قیامت تک کے لیے اسلام ہے، آگے کچھ لوگ یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے۔ یہ بتاؤ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ سب لوگ نماز نہیں نہ پڑھتے، آج نہیں پڑھ رہے ہیں، اور موسیٰ کب سے جان رہے ہیں؟ اب بھی علم غیب سے انکار کرو گے؟ پانچ کو بھی کم کرائیے یا رسول اللہ۔ تو رسول پاک نے وہاں کہا اے اللہ کے کلیم، اللہ نے اپنے کرم سے 50 کو 5 کر دیا، اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اور کم کراؤں۔ اردو جاننے والے حضرات توجہ دیں، نماز کی فرضیت وہیں ٹھہر گئی جہاں غیرت مصطفیٰ ٹھہر گئی۔ تو مرضی مصطفیٰ کا نام شریعت، میرے نبی کی طبیعت پوری امت کے لیے شریعت۔ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ اس سیدھے سادے نورانی واقعے میں خراب کو خراب ہی دکھے، بولے اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول پاک کو علم غیب نہیں تھا۔ کیوں بھائی؟ کہا اگر رسول پاک کو علم غیب ہوتا تو وہ خدا سے کہتے ہیں اللہ 50 کو سیدھے سیدھے 5 کر دے، اس لیے کہ تجھے 5 ہی دینا ہے۔ رسول کو علم غیب ہوتا تو 50 کو 5 کرا کے چلے آتے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ موسیٰ کتنی بار پلٹائیں گے، میں کتنی بار پلٹوں گا، اسی لیے 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15۔ علم غیب ہوتا تو 50 کا 5 کرا کے چلے آتے، نہیں تھا، اسی لیے دھیرے دھیرے گھٹا، پتہ ہی نہیں تھا کہاں تک گھٹے گا۔ تو ایک سنی نے جب سنا کہا اگر اسی طرح تم سوچتے ہو اور تم سے بھی بڑا کوئی بدتمیز بندہ ہوا تو تجھ سے بھی بڑھ کے بولے گا۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کو علم غیب نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اگر اللہ کو علم غیب ہوتا تو جیسے ہی رسول پہنچے تھے 50 کا 5 دے دیتا، اسے بھی نہیں پتا تھا کہ کتنی بار آئیں گے، کتنی بار جائیں۔ تب اس نے کہا کہ دھیرے دھیرے گھٹانا اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ کیا بولا؟ دھیرے دھیرے گھٹانا اللہ کی حکمت ہے۔ تسنی بولا دھیرے دھیرے گھٹوانا نبی کی مصلحت ہے، نبی کی مصلحت۔ دیکھو بھیا میں ہوں اللہ کا بندہ، پکا بندہ، اس لیے میں حکمت بھی بتاؤں گا۔ اب میں ہوں نبی کا امتی، اس لیے دھیرے دھیرے گھٹوانے کی مصلحت بھی بتاؤں گا۔
اللہ نے دھیرے دھیرے کیوں گھٹایا یہ بھی بتاؤں گا، اور نبی نے دھیرے دھیرے کیوں گھٹوایا یہ بھی بتاؤں گا، تاکہ گنجائش ہی ختم ہو جائے۔ اب میں جب یہاں سے جاؤں تو کسی کو بولنے کی گنجائش نہ ہو، جتنی گنجائش ہے میں ہی بول گیا۔ کیوں دھیرے دھیرے گھٹایا اللہ نے، اور کیوں دھیرے دھیرے گھٹوایا نبی اللہ نے؟ اب یہ سب سمجھنے کے لیے پہلے کلیم اللہ کی بارگاہ میں چلو۔ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے ذرا دھیرے سے یہ بتائیے آپ نے کیوں انٹرسٹ لیا، آپ نے کیوں دلچسپی، سرکار آپ نے کیوں دلچسپی لی؟ اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے تو آ نہیں رہی تھی، رسول اپنی امت کے لیے 50 لام ہے، 70 لام ہے، 100 رکعت لے کے آؤ ہیں، اپنی امت کے لیے لا رہے تھے۔ آپ کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ کہا 2 وجہ ہے۔ تو نہیں جانتا کہ مجھے مدینے والے سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی امت سے بھی محبت ہے۔ تو ایک فائدہ تو یہ تھا کہ امت کا بوجھ کم ہو جائے گا، اور ایک میرا بھی فائدہ ہے، میرا بھی فائدہ ہے۔ بلکہ اے اللہ کے کلیم آپ کا کیا فائدہ ہے؟ ارے کل نماز کم کرائیں گے تو کس سے کرائیں گے بتا؟ اللہ سے۔ تو جب اللہ کے قرب میں جائیں گے، نماز کو کم کرائیں گے تو پھر یہ اللہ کو دیکھیں گے، مجھے بتانے آئیں گے، میں اللہ کے نور کو ان کی آنکھوں میں دیکھوں گا۔ جب نماز کو کم کرانے کے لیے اللہ کا حبیب اللہ کے قرب خاص میں ہوگا اور خدا کو دیکھے گا، نماز کو گھٹوائے گا، جب میرے پاس آئے گا تو چشم مصطفیٰ میں رب کی تجلیوں کو پھر کلیم دیکھے گا، کیونکہ میں کلیم ہوں۔ کلیم، میں نے خدا کی ذات نہیں دیکھی، یہ جو طور پہ دیکھا تھا یہ ذات کی تجلی نہیں تھی، صفت کی تجلی، صفت کی، وہ بھی میں نے طور پہ ڈائریکٹ نہیں دیکھا، صفت کی تجلی وہ بھی طور کے وسیلے سے، طور کے وسیلے سے، پہلے میں نے طور کے وسیلے سے دیکھا تھا، اب نور کے وسیلے سے۔ اللہ علم الغیب ہے، اللہ علم الغیب والشہادہ، اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے 50 کو 5 کر دیا تو میرا کلیم ایک ہی بار دیکھے گا، ایک ہی بار دیکھے گا۔ اس لیے رب کے کرم نے، اس کی حکمت نے کہا لا 50 کو 45 کروں، کلیم دیکھ لو۔ 45 سے 40 ہوا موسیٰ، پھر دیکھو۔ 40 سے 35 ہوا موسیٰ، پھر دیکھو۔ 35 سے 30 ہوا موسیٰ، پھر دیکھو۔ 30 سے 25 ہوا موسیٰ، پھر دیکھو۔ 25 سے 20 ہوا موسیٰ، پھر دیکھو۔ 20 سے 15 موسیٰ، پھر دیکھو۔ 15 سے 10 موسیٰ، پھر دیکھو۔ رب نے دھیرے دھیرے اس لیے گھٹایا تاکہ کلیم نبی کی آنکھوں میں خدا کے دیدار کو بار بار کر سکے۔ نبی نے دھیرے دھیرے کیوں گھٹوایا؟ یہ تو اللہ نے دھیرے دھیرے گھٹایا کلیم کی تشنگی دید کو کم کرنے کے لیے۔
مصطفیٰ کی آنکھوں میں خدا کا جلوہ دیکھنے کی طاقت ہے تو بار بار دیکھو، اور بار بار تبھی دیکھو گے جب دھیرے دھیرے گھٹاؤں. تو یہ تو اللہ کی حکمت ہے، پھر رسول پاک نے دھیرے دھیرے کیوں گھٹوایا؟ اے میرے غلاموں، اے شمع نبوت کے پروانوں، اے ذات پاک مصطفیٰ کے دیوانوں، یہ جو براق آیا ہے، یہ جو جبریل آئے ہیں، یہ جو مجھے بستر سے اٹھایا ہے، یہ جو براق پہ بٹھایا ہے، یہ جو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا ہے، یہ میری مجبوری نہیں ہے، یہ میری ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے اظہار شان و شوکت ہے. یہ تو اللہ نے میری شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے براق بھیجا، جبریل کو بھیجا، رف رف، سدرہ، یہ بیت المقدس، یہ سب میری ضرورت نہیں ہے. میں خدا تک جانے میں جبریل کا محتاج نہیں، براق کا محتاج نہیں، رف رف کا محتاج نہیں. توجہ ہوں گا، ایک بار مصطفیٰ جان رحمت کو ایک بار خدا لے گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان الذی اسری. اے میرے امتیوں، آنکھ کھول کر کے دیکھ لو، ایک بار مجھے خدا لے گیا، 9 بار میں خود جا رہا ہوں، خود جا رہا ہوں، بغیر براق کے جا رہا ہوں، بغیر جبریل کے جا رہا ہوں. ایک بار خدا لے گیا نماز کو کم کرانے کے لیے، 9 بار خود جا رہا ہوں. یعنی خدا میں اگر لے جانے کی قدرت ہے تو دیکھ مجھ میں بھی جانے کی صلاحیت ہے. معراج جب اللہ لے گیا تو وہ تو بہت طویل، وسیع و عریض تفصیل و تفسیر و تشریح، تفصیل ہے اس کی. کیا کیا دیکھا، کیا کیا دیکھا، مکان سے لا مکان، یہاں سے وہاں، کہاں سے کہاں. نہ فضل اللہ فکان قاب قوسین او ادنا. سیر کیا، سیر کرایا، سب کچھ دکھایا، حقائق بتایا، مغیبات سے پردے اٹھ گئے، غیوب کا علم حاصل ہوا. سب کے لیے ایک لفظ بولتا ہوں، یہ سب اللہ نے کیا تھا اپنی ذات سے قربت کے لیے. جو بھی نعمتیں اللہ نے عطا کی، ذات کبریا سے قربت. تو ایک بار نبی گئے قربت کے لیے اللہ سے. معراج کی رات رسول گئے قربت کے لیے، سما سے فضا سے بلند ہوئے قربت کے لیے، سدرۃ المنتہا سے آگے گئے قربت کے لیے، قوسین یا اس سے بھی کم قربت کے لیے. فتح اللہ کی منزل سے گزرے قربت کے لیے، سیر فرمایا قربت کے لیے، سب کچھ دیکھا قربت کے لیے، معرفت ملی قربت کے لیے، حقیقت کھلی قربت کے لیے. تو خدا لے گیا قربت کے لیے. توجہ چاہوں گا، اپنی قسمت دیکھ امتیوں، اپنی قسمت دیکھو کہ نبی ایک بار قربت کے لیے گئے، ایک بار قربت کے لیے، اور 9 بار جا رہے امت کے لیے، امت کے لیے.
اور وہ عظیم الشان نماز کہاں ملی، کس کو ملی؟ دھرتی پر آئی تو دل کی کلی سب کی کھلی. آئے رسول پاک، فرمایا وہ یہاں تو علماء کرام موجود ہیں، ایک زمانہ ہو گیا پڑھے ہوئے پھر تعلقات رہے نہیں. ہدایہ میں ایک حدیث شریف ہے، باب قائم کیا ہے نماز قضا ہو جائے تو ادا کرنے کا کیا. ایک باب قائم کر کے وہ حدیث صاحب ہدایہ نے نقل کی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی. صلو نماز پڑھو. کیسے پڑھیں یا رسول اللہ؟ آپ کی طرح پڑھیں. میری طرح کہاں پڑھ پائے گا؟ میری طرح پڑھ پاتا تو میں کہتا صلو کما صلیتو، صلو کما صلیتو، صلو پڑھو کما صلیتو جیسے میں نے پڑھی. رسول نے یہ کہا ہی نہیں کہ میری طرح پڑھو، کما رأیتمونی، جیسا تیرے کو دکھتا ہے ویسا پڑھ. پڑھتا ہوا دکھائی پڑھتا ہوں، ہاں دکھائی پڑھتے ہیں تو جیسا دکھائی پڑھتا ہے ویسا پڑھ. ہم رسول کی طرح نماز نہیں پڑھتے، جیسا ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے ویسا ہم پڑھتے ہیں، جیسا دکھائی پڑتا ہے ویسا پڑھتے ہیں، جیسا نظر آتا ہے ویسا پڑھتے ہیں. رسول پاک نے خود ہی کہا ہے نماز پڑھو جیسا کہ میں پڑھتا ہوا تجھے دکھائی دیتا ہوں، جیسا دکھائی دیتا ہوں. پڑھ کیسا؟ جیسا دکھائی دیتا ہوں. میری طرح چکر میں مت پڑھنا. میری طرح تو کیا پڑھ پائے گا؟ میری طرح ہے ہی نہیں تو میری طرح پڑھے گا کیا؟ تو کیا کر، بس جیسا دکھائی دیتا ہے. کما رأیتمونی، جیسا رویت ہوتی ہے، جیسا دکھائی دیتا ہے، جیسا مشاہدہ ہوتا ہے، جیسے آنکھوں میں نظر آتا ہے، اس نظر کی طرح پڑھو. گویا رسول کی طرح کوئی نہیں پڑھے، جیسا دکھائی دیتا ویسے ہی پڑھے گا. اس سے ہمارے چارے مسلح برحق، مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی سب حق پر، کیونکہ رسول کی طرح کسی کو پڑھنا نہیں ہے، سب کو دیکھنے کی طرح پڑھنا ہے. تو حنفی کو جیسا نظر آیا حنفی نے پڑھا، شافعی کو جیسا نظر آیا شافعی نے پڑھا، مالکی کو جیسا نظر آیا مالکی نے پڑھا. اب جو لوگ مقلد ہی نہیں ہے نہ جانے کیسا پڑھتے ہوں گے، جس کو کچھ دکھتا ہی نہیں. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا کہ میں پڑھتا ہوا دیکھ. جیسا نظر آتا ہے ویسا پڑھوں، ہاں جیسا دکھائی پڑتا ہے ویسا پڑھوں. جی ہاں یہی ویسے ہی پڑھو جیسا نظر آتا ہے. اب ہماری نماز کو رسول نے ہماری نظر پہ ڈال دیا. اب پوری نماز ڈیپینڈ ہے ہماری نظر پہ. یا رسول اللہ آپ نے ہماری نماز کو ہماری نظر پہ کیوں ڈال دیا؟ تو اس کو وجدان نے بڑھ کر رہی کی کہ رسول پاک نے نماز کو اس لیے نظر پہ ڈال دیا کہ جس کی نظر رسول پہ اچھی ہوگی اس کی نماز اچھی ہوگی. جس کی نظر رسول پہ اچھی ہوگی اس کی نماز اچھی ہوگی، اور جس کی نظر خراب ہوگی اس کی نماز بھی خراب، اس کی زندگی بھی خراب، اس کی موت بھی خراب. اب چلے نماز پڑھنے کے لیے، جب چلے تو سب چلیں بھائی، کائے کو کچھ لوگ رک جائیں. آپ ذرا غور فرمائیے، جب چلے تو سب چلے، نماز پڑھائیں بھائی، پڑھ رہا ہے. میں نے بھی سوچا مسافر ہوں تو کیا ہوا، جماعت ہی کر لیتا ہوں. میرے برادر عزیز استاذ العلماء حضرت سید ضیاء الحق صاحب امامت کر رہے ہیں، اور میں نے ان کے پیچھے نیت کرتا ہوں. میں 3 رکعت نماز فرض وقت مغرب واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے بڑے بھائی کے اللہ اکبر. قاری کریم صاحب نے کہا ہاشمی میاں آپ نے یہ کیسے نیت کر لیا؟ میں نے کہا کیا یہ حضرت میرے بڑے بھائی نہیں؟ کہا ہیں
ابے جب سچ ہے تو اب نماز میں بھی سچ نہیں بولنے دو گے؟ ایک تو لوگ سچ بولنے ہی کم کر رہے ہیں اور تم نماز میں بھی روک رہے ہو. یہ سید، میں سید، یہ عمر میں بڑے، میں چھوٹا، میرے بڑے بھائی، اسے مذائقہ کیا ہے؟ کوئی محترمہ ادباً اور احتراماً شوہر کے پیچھے کھڑی ہو کر یہ نیت کریں، نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت نماز فرض وقت عشاء واسطے اللہ تعالیٰ کی، میرا طرف کعبہ شریف کی، پیچھے گڈو کے ابو کے اللہ اکبر. ارے تو نے نام کیوں نہیں لے لیا؟ ان کا حضور خاوند ہے. ہم نام لے کر کے دوسرے رشتہ داروں کو پکارتے ہیں. خاوند ممتاز ہے، منفرد ہے. تعظیماً، تکریماً، احتراماً ہم عام انداز سے نہیں پکاریں گے. ہم اپنے باپ کا نام لیں گے، دادا کا نام لیں گے. لیکن جب رسول پاک نے یہ کہہ دیا ہے کہ عورتوں اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کا سجدہ کریں. ارے جب میرا شوہر اتنا ٹاپ پہ ہے تو میں اس کا نام نہیں لوں گی. یہ نام نہ لینا عملاً ظاہر کرے گا کہ باپ سے زیادہ احترام میرا شوہر کا ہے، والدین سے بھی زیادہ احترام مجھے شوہر کا کرنا. تو احتراماً، تعظیماً شوہر کا احترام کرتی. ارے میں سوچ میں پڑ گیا، یہ ناقص العقل عورتیں، کم عقل عورتیں، ہماری کم عقل ماں بہنیں، ہماری ماں بہنیں ان کی جماعت کے مولویوں سے بہتر، توجہ چاہوں گا، ان کی جماعت کے بڑے بڑے مفسروں، مترجموں سے بہتر، ان کے مرد مولویوں سے ہماری ماں بہنیں بہتر. اس لیے کہ یہ ناقص العقل ہو کر شوہر کی تعظیم کرنا جان گئی اور وہ بخاری تک پڑھ گئے، نبی کی تعظیم نہ کر سکے. تو یہی کہا جائے گا حجمی میاں یہ نیت آپ کی صحیح نہیں ہے. اچھا اگر میرا سگا بڑا بھائی ہو میں پیچھے کہوں پیچھے بڑے بھائی کی، میرا چاچا کھڑا ہو میں کہوں پیچھے چاچا کے، میرا باپ کھڑا ہو پیچھے ابا کے، اللہ اکبر. ارے کیسی بات کرتے ہو؟ امام کو بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے؟ ہمیں تم نماز پڑھتے ہو کچھ سیکھتے نہیں، کلاس میں جاتے ہو لیسن لیتے نہیں، نماز پڑھتے ہو اثر آتا نہیں. ہمیں نماز نے تو فیصلہ کر دیا نماز گریٹسٹ عبادت ہے، بیسٹ وے آف ورشپ ہے، افضل العبادات ہے، عبادتوں میں سپریم کورٹ ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں. اور سب سے بڑی عبادت کا فیصلہ یہ ہے کہ امام کو بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے، اور سگا بڑا بھائی ہو تب بھی، ریئل بردر ہے تب بھی، اسلامی بھائی ہے تب بھی نہیں کہہ سکتے بڑا بھائی. کہو پیچھے اسی بات کیا بولنا پڑے گا، چاہے فجر کا امام ہو، چاہے ظہر کا، عصر کا ہو یا مغرب کا، کیا کہنا ہو، چاہے 3 رکعت ہو، چاہے 2، چاہے 4، کہو پیچھے اس امام کی. تو امام کو بڑا بھائی، سب لوگ سمجھ رہے ہو، جو اجالے میں ہو، جو اندھیرے میں ہو، ہمارا معاملہ یہی چاہیے. ہم تو وہی وقت پسند کرتے ہیں جس میں تھوڑا اجالا ہو، تھوڑا اندھیرا ہو. وہ تشریف لائے سویرے سویرے، گلے مل رہے ہیں اجالے اندھیرے. تو امام کو بڑا بھائی، یہ فجر کا 2 رکعتی امام
یہ مغرب کا 3 رکعتی امام، یہ باقی وقتوں کا 4 رکعتی امام. ارے جب اسے بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے تو اسے بھی بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے، جو سارے اماموں کا امام، جو نبیوں کا امام، جو رسولوں کا امام. ایک بات بتاؤ بہت ایمانداری سے کہ امام کو بڑا بھائی کہنے کی کوئی گنجائش، زور سے بولو، نہیں ہے؟ امام کو بڑا بھائی کہنے کی گنجائش ہے؟ ارے بھیا میں جتنی گنجائش بیان کر دوں گا نا تاکہ میرے جانے کے بعد کسی کو بولنے کی گنجائش نہ ہو. ہمیشہ تو کسی ایک ملک میں رہ نہیں پاتا، جہاں پیدا ہوا وہیں تو رہ نہیں پاتا، اور کہاں رہ پاؤں گا. اب ایک ہی ملک کا انتظار ہے، وہ جو 3 گز کا تیار ہوتا ہے، 2 گز زمین میں ملے، وہی میرا پرماننٹ کنٹری ہے. ہم صبر کر رہے ہیں اور قبر انتظار کر رہی ہے. حضرات ارے ایک بات بتاؤ، میں راولپنڈی میں آیا، آتے ہی میں نے عصر کی نماز پڑھ لی، آتے ہی جماعت میں شریک ہوا، پڑھ لیا. اب نماز پڑھ کے میں باہر کھڑا ہوں کہ اتنے میں استاذ العلماء سید ضیاء الحق صاحب آئے. یہ نہیں پڑھے ہوئے تھے نماز، 4-5 آدمی ان کے ساتھ تھے. مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی ہاشمی میاں آپ پڑھ چکے؟ میں نے کہا ہاں میں تو پڑھ چکا ہوں اور انوار القرآن کے باہر کھڑا ہوں. اچھا تو میں جماعت ثانی کر لے، تو میں لے جائیے، آپ جماعت ثانی کر لیجیے. اب یہ جماعت کرنے لگے، اور میرے ان سے برادرانہ تعلقات کی شہرت پورے محلے میں تھی. ایک صاحب آئے کہنے لگے وہ آپ کے برادر بزرگوار ضیاء الحق صاحب کہاں ہیں؟ میں نے کہا بڑے بھیا کو اندر جا کے دیکھ لو، امامت کر رہے ہیں. امامت کرنے والے کو بڑا بھیا کہا کہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ گنجائش نہیں نکلی. اب میں اگر میرا بڑا بھائی امامت کر رہا ہو اور میں جماعت کے باہر ہوں، ارے جماعت کے اندر ہوں تو نہیں کہہ سکتا. جماعت کے اندر ہوں تو کہنا پڑے گا پیچھے اس امام کے، لیکن جماعت کے باہر ہوں، کھڑا ہو کے پان کھا رہا ہوں، چونا لگا کے چاٹ رہا ہوں، کسی سے چائے بنوا رہا ہوں، اور پوچھا بڑے بھائی آپ کے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بڑے بھائی امامت کر رہے ہیں. تو امام کو بڑا بھائی کہا جا سکتا ہے اگر کہنے والا جماعت کے باہر ہو، کہنے والا اقتدا کے باہر ہو، کہنے والا پیروی کے باہر ہو، کہنے والا ان کی اقتدا کے باہر ہو. تو میرے نبی کو بڑا بھائی وہ کہے جو نبی کی جماعت کے باہر ہو. میرے نبی کو بڑا بھائی وہ کہے جو نبی کی جماعت کے باہر ہو، نبی کی اقتدا کے باہر ہو، نبی کی پیروی کے باہر ہو، نبی کے اتباع کے باہر ہو. اب اگر کسی نے یہاں کہا وہ بڑے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، تو ہم جھگڑا نہیں کریں گے، ہم مسکرا کے گزر جائیں گے. جماعت کے باہر ہے، پیروی کے باہر ہے، اتباع کے باہر ہے. اور جب وہ نبی کی جماعت کے باہر ہو گیا تو ہم کون ہوتے ہیں اندر کرنے والے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. سيدي مرشدي يا نبي يا نبي، سيدي مرشدي يا نبي يا نبي، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے. غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے. زندگی مضبوط ہے، غازی ملت زندہ باد، غازی ملت زندہ باد. ایک بات بتاؤ، یہ امام کو بڑا بھائی کب تک نہیں کہہ سکتے؟ ہاؤ مچ پیریڈ، کتنی مدت تک، کتنے وقت تک نہیں کہہ سکتے؟ ایک واقعہ اپنا بتاؤں.
میں اور شیخ الاسلام میرے بڑے بھائی علامہ مدنی میاں صاحب اشرف الجیلانی اور میں دونوں ساتھ میں تھے. میرا بھانجا بھی تھا سید جہانگیر اشرف. اب انہوں نے کہا دیکھو یہاں پہ 5 منٹ گاڑی رکے گی, ٹرین ہے, اسٹیشن ہے, 5 منٹ. چلو میں 2 رکعت, عصر ہے قصر ہے, پڑھ لیتے ہیں. اب وہ چلتی گاڑی پہ نہیں پڑھنا چاہیے, نہیں پڑھنا چاہیے, پڑھ لیا, مجبوری ہے پڑھ لیا, لیکن یار جب پڑھ سکتے ہیں ٹھہری زمین پہ تو کائے کو چلتی پہ. میں نے کہا چلو بابا جیسا کہو, شیخ الاسلام ہو. انہوں نے کہا اللہ اکبر. میں نے نیت کی پیچھے سے امام کے اللہ ہوا. میں نے بھی کہا پیچھے سے امام. اب وہ اطمینان سے پڑھنے لگے, سنائی تو کچھ پڑھ نہیں رہا تھا. کافی دیر کے بعد انہوں نے رکوع کیا, پھر کھڑے ہوئے سجدے میں گئے, پھر کھڑے ہو گئے, پھر ٹائم لگ رہا ہے. اب میرا دل دھک 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 کہ جان تو باہر ہے سامان اندر ہے. ٹرین گئی, مال گیا. اب بڑے اطمینان سے انہوں نے دوسری پوری کی. مجھے لگی کہ تحیات بہت لمبی ہو گئی ہے, درود ابراہیمی بھی لمبا لگ رہا. اب میں سوچا یار 4 منٹ تو ہو ہی گیا ہے, اگر جلدی سے سلام نہیں پھیرا تو ٹرین گئی. اتفاق میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے کہا بھائی جان اندر دعا کر لیں گے, جلدی کیجیے. بھائی جان داخل ہوئے تھے تو پیچھے اس امام کے, اور جیسے ہی سلام پھیرا میں نے کہا بڑے بھیا اندر چلو. تو امام کو بڑا بھائی کہا جا سکتا ہے اگر امام نے امامت سے سلام پھیر دیا ہو. جب تک جماعت چل رہی ہے, امامت چل رہی ہے, تم بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے. لیکن جیسے ہی وہ سلام پھیر دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بڑا بھائی کہہ سکتے. اب بیٹا ہے تو ابا کہہ سکتا ہے, بڑا بھائی کہہ سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے تب کہا جب انہوں نے پلیٹ فارم پہ سلام پھیر دیا. تو اگر امام 3 منٹ امامت کرے تو 3 منٹ کسی کا بڑا بھائی نہیں, 30 منٹ کرے تو 30 منٹ کسی کا بڑا بھائی نہیں, اگر 1 گھنٹہ امامت کرے تو 1 گھنٹہ کسی کا بڑا بھائی نہیں, اگر رات بھر امامت کرے تو رات بھر کسی کا بڑا بھائی نہیں. تو یا رسول اللہ ہماری امامت کبھی 5 منٹ کی ہوتی ہے, کبھی 10 منٹ کی ہوتی ہے, کبھی 15 منٹ کی ہوتی ہے, کبھی گھنٹہ اور آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے, اور اس میں ہمیں کوئی بڑا بھائی نہیں کہہ سکتا. یا رسول اللہ آپ کی امامت کتنی دیر کے لیے ہے؟ اسلام کہتا ہے یہ تو قیامت تک کے لیے امام ہے, قیامت تک کسی کے بڑے بھائی نہیں. اب ایک صاحب کہنے لگے یہ دیکھو بھیا نماز پڑھو ضرور پڑھو, لیکن غیر اللہ کا خیال نہ آئے. اور اتنے بدذوق ہیں کہ گدھا خیال آئے چلے گا, بیل کا خیال آئے بچ گئے, یہاں تک کہ پرائیویٹ بیڈ روم کا بھی خیال آ جائے وہ بھی چلے گا. اللہ کے رسول کا خیال نہ آئے. ابے وہ کون سی نماز ہے جس میں رسول کا خیال نہ ہے؟ غیر اللہ سے بچ کے پڑھ. میں نے کہا دیکھ ڈائیلاگ مارنا کہیں اور, یہ پریکٹیکل کا زمانہ ہے, ٹیکنالوجی ڈیولپڈ ہے, انٹرنیٹ کی بات کر, ہول ورلڈ کمپیوٹرائزڈ. کم آن اینڈ گیو می پریکٹیکل. 2 رکعت پڑھ کے بتا. غیر اللہ کا خیال نہ ہوئے 2 رکعت پڑھ کے دکھا دے. زور زور سے پڑھو اور غیر اللہ کا خیال نہ آئے. بس جیسے کھڑا نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض وقت عصر, میں نے کہا سنت نہیں پڑھے گا. کیوں عقیدہ ایسے ملک سے لاتا ہے جہاں لوگ سنت نہیں پڑھتے؟ ارے لینا ہی ہے مذہب تو داتا لاہوری سے لے. یہ صرف سنت پڑھتے ہی نہیں تھے, سنت کے سانچے میں ڈھال دیا کرتے تھے.
کہتے ہاں ٹھیک ہے نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی. میں کہتا رسول اللہ بول رہا خیال نہیں آئے گا. بولے ہاشمی میاں نیت نماز کے باہر ہے. ہم نے کہا نماز میں غیر اللہ کا خیال نہ آئے اور نیت باہر ہے. میں کہا یار بات تو موٹی بول گیا, بات تو صحیح ہے, واقعی نیت جو ہے وہ نماز سے باہر ہے. اچھا میں نے کہا تو اندر چل. اب جب نیت اس نے کی, میں نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض, تو نیت ہو گئی, چل اندر. اسے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھہر, یہ شیطان غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ کہا اس سے کوئی نقصان نہیں. میں کہا تیرا نقصان نہیں ہوگا, اسلام کا تو اسی سے نقصان ہوا ہے. اچھا پھر کہا فاتحہ پڑھنا. پڑھنا ہے نا, تو گھر میں کیوں نہیں پڑھتا؟ داتا کیا جاتا نہیں پڑھتا, دولہا گجراتی کیا نہیں پڑھتا. کبھی نصیب سے خواجہ اجمیری کیا جائے تو نہیں پڑھتا. ارے اتنا تیز ہے کہ بابا فرید کیا بھی نہیں پڑھتا. اچھا تو یہی پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. میں نے کہا رکیا, اہدنا الصراط المستقیم جب تو کہے گا تو اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. اور سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں؟ آگے ہی ہے صراط الذین انعمت علیہم. صراط مستقیم وہ ہے جس پر انعام ہے. قرآن میں یہ ہے کہ جس پر انعام ہے وہی صراط مستقیم ہے. اور انعام ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کا انعام نبی پر ہے, اللہ کا انعام صدیق پر ہے, اللہ کا انعام شہید پہ ہے, اللہ کا انعام ولی پہ ہے. تو جس پر انعام وہ صراط مستقیم. تو نبیین صراط مستقیم, صدیقین صراط مستقیم, شہداء صراط مستقیم, صالحین صراط مستقیم. اور جب یہی ہے صراط مستقیم تو چلنا ہے نبی جین کی طرف, چلنا ہے صدیقین کی طرف, چلنا ہے شہداء و صالحین کی طرف. تو جب اہدنا الصراط المستقیم تو کہے گا تو نبی جین یاد آئیں گے کہ نہیں, صدیقین یاد آئیں گے کہ نہیں, شہداء یاد آئیں گے کہ نہیں, صالحین یاد آئیں گے. نہیں تو بولتا ہم لوگ اتنی ڈیپلی نماز نہیں پڑھتے. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب کہے گا تو تجھے اپنے باپ دادا یاد نہیں آئیں گے. اچھا چل, تفسیر میں نہیں جائے گا, ڈیپ میں نہیں جائے گا, گہرائی میں نہیں جائے گا, سمندر کے اوپر ہی اوپر تیرے گا, نیچے نہیں جائے گا, کوئی بات نہیں. سورہ ملا پریکٹیکل ہے, سورہ ملا سوچتے 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 قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میں نے کہا ٹھہر, جب تو قل ہو اللہ پڑھے گا تو قل پہ غور کرے گا کہ نہیں؟ قل اللہ نے کہا, قل اللہ نے کس سے کہا؟ قل. اے محبوب تم کہہ دو قل ہو اللہ احد. اللہ نے خود اپنے کو احد نہیں کہا بلکہ اپنے محبوب سے کہا محبوب تم کہو تبھی تو ہے قل. تو جب قل پڑھے گا تو نبی یاد آئیں گے کہ نہیں؟ اللہ نے نبی سے کہا یہ کہو, اللہ نے نبی سے کہا تو نبی یاد نہیں آئیں گے. کہا ہم قل پہ غور نہیں کریں گے. میں نے کہا یہ قل قل ہے, یہ قل گیا تو کل گیا, تیرا بھید کھل گیا. اب دیکھتے رہو, اب ایک ہفتہ ہوں نا, سارا کچرا ہند مہاساگر وایا کراچی بھیج دو اس کو وہی دہران, جہاں سے مال آیا ہے وہیں پہنچا دو.
بحر ہند سے بحر عرب سے جائیں، جہاں سے آئے گو بیک. آؤٹ ہو گئے ہو تو پویلین میں جاؤ. حضرات اب سوچ سوچ کے بولا آیت الکرسی پڑھوں گا. اب میں قرآن کو کہیں سے پڑھو، بس تیرے کو نبی آنا ہے. اچھا تو اکیلے پڑھ رہا ہے تو آیت الکرسی پڑھ لیا. آیت الکرسی کے دو حصے کر کے تو نے 2 رکعت پوری کر لی. لیکن اگر تو مسجد میں گیا اور امام کے پیچھے کھڑا ہوا، امام نے سورہ فاتحہ کے بعد پڑھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، تو بتا کس کا خیال آئے گا جب تو امام سے سنے گا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو کس کا خیال آئے گا ورفع بعضهم درجات، تو کس کا خیال آئے گا ورفعنا لک، تو کس کا خیال آئے گا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو کس کا خیال آئے گا قد جاءکم برہان من ربکم، تو کس کا خیال آئے گا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تو کس کا خیال آئے گا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تو کس کا خیال آئے گا والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، تو کس کا خیال آئے گا یا ایھا المزمل سنے گا تو کس کا خیال آئے گا یا ایھا المدثر سنے گا تو کس کا خیال آئے گا یاسین سنے گا تو کس کا خیال آئے گا. اور اگر تو نے ان تمام آیتوں کو پڑھنا چھوڑ دیا تو نماز میں پڑھنے کو کیا ملے گا؟ اور اگر تو نے آیت الکرسی کو بنیاد بنا کر کے پہلی رکعت میں تو نپٹ بھی گیا، دوسری میں بھی کام چلا لیا، تب بھی نہیں بچے گا. ہمیں آیتیں تو نے چھانٹ لی، جس میں نبی کا ذکر ہو وہ آیت نہیں پڑھی، بچتے بچاتے 2 رکعت تو پوری کر لی، التحیات میں پھر پھنس گیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. تیرے باپ کو بھی سلام بھیجنا پڑے گا. السلام علیہ نہیں، سلام اپون ہم نہیں، السلام علیکہ اپون یو. ان پر سلام نہیں کہ دور ہیں، تم پر سلام جو سامنے ہیں. السلام علیکہ سلام بھی بھیجو، علیکہ کہہ کر مخاطب کرو، ایھا النبی کہہ کے پکارو. یہ 3 کام کے لیے اگر تیرا دل راضی نہیں تو نماز کے لائق نہیں. تو نماز کے لائق وہی ہے جو نبی پہ سلام بھیجے، نبی کو مخاطب کرے، نبی کو ندا کرے. ندا شرک، مخاطب کفر، سلام بدعت. تو پڑھتا کائے کو؟ اللہ علم الغیب، اس کو معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے اسے اتنے عاشق رسول ہیں، اتنے عاشق رسول ہیں کہ آل رسول، اور عاشق رسول تو عاشق رسول و آل رسول کے اتنے عاشق ہیں، چلتے پھرتے سلام، گھر میں سلام، باہر سلام، مسجد میں سلام، حرم میں سلام، مکہ میں سلام، مدینے میں سلام، ہند میں سلام، پاک میں سلام، سندھ میں سلام، کشمیر میں سلام، ہر جگہ سلام. مگر میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو سلام کا نام سنیں گے تو منہ بگڑ جائے گا، نبی کو پکارنے کی بات ہوگی تو جغرافیہ چینج ہو جائے گا، جو زبان منہ میں ہونی چاہیے مر کے باہر آ جائے گی. بھولنا مت، اللہ تعالیٰ کی قدرت جب ایک دکھ جائے تو ہمیشہ یاد رکھو.
چہرے کا جغرافیہ بگڑ جاتا ہے. تو سلام نہیں پڑھے گا, میرے نبی کو مخاطب نہیں کرے گا, میرے نبی کو پکارے گا نہیں. ٹھیک, اپنے دارالعلوم سے مت پکاریو, اپنے گھر سے نہ سلام پڑھنا, اپنی دکان میں مت پڑھنا. لیکن سن, جب تو اپنے گھر میں سلام نہیں پڑھے گا نا, تو تجھ کو تیرے گھر سے اٹھا کے میں اپنے گھر میں لاؤں گا, فجر میں سلام پڑھواؤں گا, وضو کرواؤں گا, 2 رکعت پڑھواؤں گا, ادب سے بٹھاؤں گا. بیٹھ ادب سے, کعبے کی طرف منہ کر کے, دل کی طرف دھیان دے کے بول السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. بھیج میرے نبی پہ رحمت, بھیج میرے نبی پر میری برکات, کر سلام میرے نبی کو. تو یہ بھی فجر میں یہ بھی سلام پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں. ظہر میں یہ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں. مگر قسمت کا فرق دیکھو, ہم مسرور ہو کے پڑھتے ہیں, یہ مجبور ہو کے پڑھتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے, لیکن اسے بچانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. کلمہ پڑھنے میں بلال حبشی کو تکلیف نہیں ہوئی, مگر بچانے میں تپتی ہوئی ریت پر ننگی پیٹھ, گرم ریت پر اپنی پیٹھ کو جھلسانا پڑا ہے. کلمہ پڑھنے میں سید الشہداء امیر حمزہ کو تکلیف نہیں ہوئی, مگر اس سے بچانے میں چھاتی کو کٹوا کر, کلیجے کو نکلوا کر دانتوں سے چبوانا پڑا ہے. اسی لیے کہتا ہوں نماز پڑھنا اتنا آسان ہے کہ عبداللہ ابن ابی کو بھی آتا تھا, مگر بچانا صدیق اکبر کو آتا. نماز پڑھنا تو خارجیوں کو بھی آتا تھا, مگر بچانا مولا علی کو آتا. نماز پڑھنا تو یزیدیوں کو بھی آتا تھا, مگر بچانا امام حسین کو آتا ہے. نماز پڑھنا تو مامون کو بھی معلوم تھا, مگر بچانا امام احمد بن حنبل کو آتا ہے. ارے نماز پڑھنا تو اکبر کو بھی آتا تھا, مگر بچانا مجدد الفسانی امام ربانی کو آتا تھا. ارے نماز پڑھنا تو انہیں بھی آتا ہے, لیکن بچانا اہل سنت کو آتا ہے. حضرات گرامی, ایک لمحے کے لیے اور توجہ چاہوں گا. تو جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے قائم کرنے کا حکم دیا ہے, اور قائم کرنے کے لیے پڑھنا بھی ضروری, بچانا بھی, تو اب ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ نماز ہوتی کب ہے. توجہ, نماز ہوتی کب ہے, اور یہ بھی جاننا ضروری ہے نماز بچتی کب ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ نماز ایسے ہوتی ہے, ایسے ہوتی ہے, تو ویسے ہی کیا کریں گے. ایسے بچتی ہے, ایسے بچتی ہے, ایسے بچاتے رہیں گے. تو آؤ بھید کھول دوں, راز فاش کر دوں. ان دا بینیفٹ آف مسلم سوسائٹی سیکرٹ کو اوپن کر دوں. لے میں بتائی دیتا ہوں کہ نماز کب ہوتی ہے, اور آج یہ بھی کھول دیتا ہوں. باقی باتیں باقی جلسوں میں کھلیں گی, آج تو یہ کھل جائے کہ نماز کب ہوتی ہے اور کب بچتی ہے. توجہ چاہوں گا, جب چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو, منہ چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو, تو نماز ہوتی ہے. کیسے پڑھتے ہو؟ چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو تو نماز ہوتی ہے, اور دل رسول اللہ کی طرف ہو تو نماز بچتی ہے, بچتی ہے. ہم اپنے نبی کے, ہم اپنے نبی کے دیوانے, ہم ہند علی کے دیوانے, ہم میرے علی
کے دیوانے، ہم میرے علی کے دیوانے، ہم داتا علی کے دیوانے، ہم اپنے شاہ جی کے دیوانے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو، ایسے پڑھو کہ ہوتی رہے، ویسا کرو کہ بچتی رہے۔ اور جب ہوتی رہے گی بچتی رہے گی تو قائم جائے گی، اور جب قائم ہو جائے گی تو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ رہے، ویسا کرو کہ بچتی رہے۔